اللہ 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 اللہ۔ امام زاہبی نے اس روایت کو نقل کیا کہ قیامت کے دن بے نمازی کے چہرے پر 3 سطریں لکھی جائیں گی۔ بے نمازی کے چہرے پر 3 لائنیں لکھی جائیں گی۔ پہلی لائن لکھی جائے گی کہ یہ شخص اللہ کے حق کو ضائع کیا کرتا تھا، یہ شخص اللہ کے حق کو ضائع کیا کرتا تھا۔ دوسری لائن لکھی جائے گی، ذرا سوچئے حاضرین و ناظرین، اس بات کو ایسے ہی سن کے ضائع مت کرنا۔ مجھے بتاؤ، کیا حضور کے فرمان پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ کیا حضور کے فرمان کو سچا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ جو حضور نے کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے؟ تو یہ سب کچھ حضور نے فرمایا ہے، یہ سب کچھ حضور نے فرمایا ہے۔ آج دنیا میں تھوڑا سا تم کچھ غلط کام کر لو تو کہتے ہو لوگوں کے سامنے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، کسی طرح اس پہ پردہ آ جائے، میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں، ذلت سے بچ جاؤں۔ ذرا سوچو قیامت کے دن کیا ہوگا جب تمہارے چہرے پہ یہ لکھا ہوگا اور ساری مخلوق اس کو پڑھ رہی ہوگی کہ یہ شخص اللہ کے حق کو ضائع کرتا تھا۔ دوسری لائن لکھی جائے گی کہ آج یہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرا ہے، اور تیسری لائن لکھی جائے گی کہ آج یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، آج اللہ اس پہ رحم نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سختی سے بچا لے، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے اندر جانا ہے، جس سے اس نے اندر جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جب تم نماز قضا کرتے ہو تمہارا نام جہنم کے دروازوں پہ لکھا جاتا ہے، جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے نماز کو قضا کیا ان قریب وہ جہنم کی وادی غی میں ہوگا، جہنم کی وادی غی میں ہوگا۔ اور ذرا سنو یہ غی جہنم کی کون سی وادی ہے، خدا کا واسطہ ہے اس پہ توجہ رکھنا، میں آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، اس پہ توجہ رکھنا۔ ذرا سنو، بے نمازیوں کے لیے یہ وادی ہے جس کا نام غی ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے کیونکہ کافر بھی ہوں گے، لیکن یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ بے نمازی کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا اس کو عن قریب اللہ فرماتا ہے جہنم کی وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں غی جہنم کی وہ وادی ہے جس کی اتنی گرمی ہے کہ اس کی شدت، اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے جہنم کی باقی وادیاں دل میں 1000 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہیں، اور اس وادی کو بے نمازی کے لیے بجایا گیا ہے، اس وادی کو بے نمازی کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ غی جہنم کی انتہائی گہری اور سخت گرم وادی ہے۔ حضرت باب بن منبع کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک نہر ہے جو بہت گہری ہے، سخت قسم کی بدبودار ہے اور انتہائی گرم ہے، اور وہ اتنی گرم اور اتنی بدبودار ہے کہ اگر اس نہر کا ایک قطرہ بھی روح زمین پر آئے تو اس کی گرمی اور اس کی بدبو سے سارے اہل زمین ہلاک ہو جائیں، سارے اہل زمین مر جائیں۔ اور اس وادی کو بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس نہر کو بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ حضرت ضحاک اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ غی انتہائی نقصان پہنچانے والا اور برباد کر دینے والا مقام ہے، اور یہ برباد کر دینے والا مقام بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے، بے نمازی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جہنم کی وہ وادی جس میں خون اور پیپ بہتی ہے اس وادی کو غی کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچو لوگوں، کیا اس وادی میں جانا چاہو گے جہاں سخت گرم اور بدبودار نہر بہتا ہے، نہر ہے؟ کیا اس وادی میں جانا چاہو گے جہاں اللہ کے غضب آتا ہے؟ کیا اس وادی میں جانا چاہو گے کہ جس وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ کیا اس وادی میں جانا چاہو گے جو وادی برباد کر دیتی ہے؟ اگر بے نمازی ہو تو تمہارا مقام وہی ہے، اگر بے نمازی ہو تو تمہارا انجام وہی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے توبہ کرو اور نمازی بن جاؤ، اللہ سے توبہ کرو اور پکے نمازی بن جاؤ۔